جمعے کے دن درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں، بڑی فضیلتیں، بڑی عظمتیں ہیں۔ ان تمام تر فضیلتوں کو، برکتوں کو، عظمتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مرتبہ بلند آواز سے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وروح الارواح و غذائها وعلى آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قد افلح من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت ہے۔ مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد کیا ہے، اس میں کئی اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ یہاں پاک کرنے سے مراد کفر و شرک سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، اور وہ بالکل بہتر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو کفر اور شرک کی نجاستوں سے پاک کیا اور اسلام کی دولت سے اپنے دل کو مزین کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو کامیابی کے لیے سب سے پہلی جو چابی ہے وہ تو کفر و شرک سے نکلنا اور اسلام میں داخل ہونا ہے۔ اگر کوئی شخص کتنے اچھے اعمال کر لے لیکن وہ صاحب ایمان نہ ہو، اس کا اعمال کتنا بھی اچھا ہو وہ آخرت کی کامیابی کے لیے نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص صاحب ایمان ہو اور چھوٹے کم اعمال کرنے والا ہو، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ کلمہ کی برکت سے وہ بالآخر جنت جائے گا۔ اللہ اسے اپنے فضل و کرم سے بخشے گا، اس لیے کہ اللہ نے اہل ایمان کے لیے یہ وعدہ فرمایا ہے۔ تو قد افلح من تزکا کا ایک معنی یہ ہے کہ بے شک جس نے اپنے آپ کو پاک کیا وہ کامیاب ہوا، یعنی جس نے اپنے آپ کو کفر و شرک سے پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا، ایک معنی۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ قد افلح من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا، اس سے مراد یہ ہے کہ طہارت حاصل کرے، اس لیے کہ ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ ضروری ہیں، اچھے اعمال ضروری ہیں، اور اعمال صالحہ میں نماز سب سے افضل ہے، اور نماز کے لیے طہارت ضروری ہے۔ کوئی شخص اگر کامیابی چاہتا ہے تو نماز میں کامیابی ہے، اور جب نماز پڑھنا چاہتا ہے تو نماز کے لیے طہارت ضروری ہے۔ اگر طہارت اس کی پوری نہیں ہوگی تو نمازی کے لیے طہارت کا کیا معنی ہے؟ نمازی جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ پاک ہو، نمازی کا جسم پاک ہو، جو لباس پہن کر نماز پڑھ رہا ہے وہ لباس پاک ہو۔ تو جو شخص نماز پڑھنے کا ارادہ کرے اور اپنے جسم کو ظاہری نجاستوں سے پاک کرے، اس طرح کہ اس کے جسم میں کوئی نجاست نہ ہو، اسی طرح اپنے لباس کو بھی ظاہری نجاستوں سے پاک کرے، اور اسی طرح جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کو بھی ظاہری نجاستوں سے پاک کرے۔ جب وہ اس طرح سے پاک اور صاف ہو کے نماز پڑھے گا تو اب آپ بتائیں وہ کامیاب ہوگا کہ نہیں؟ بے شک وہ کامیاب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ میں یہی ارشاد فرمایا، قد افلح من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا، یعنی جس نے اپنے آپ کو ظاہری نجاستوں سے پاک کیا اور پھر وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو وہ پاک ہو گیا، اس لیے کہ اس کے بعد والی آیت ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا اور پھر وہ اپنے رب کا نام لیتے ہوئے نماز پڑھنے لگا۔ تیسرا معنی اس کا یہ ہے جو صوفیاء کرام نے بیان کیا۔ تو دیکھیں مفتیان کرام یا مفسرین قرآن مجید کی جتنی تفسیریں یا تعویل بتاتے ہیں،
جہاں تک ممکن ہو سکے ان تفسیروں اور ان تعویلوں پر عمل کرنا چاہیے اور ان تمام کو اپنانا چاہیے، بشرطے کہ ان میں سے کوئی قرآن و سنت کے صریح خلاف نہ ہو۔ تو فرمایا، صوفیہ کرام نے فرمایا، اہل دل صوفیہ کرام نے فرمایا کہ اس سے مراد قد افلح من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اس سے مراد باطنی طہارت ہے۔ باطنی طہارت کیا ہے؟ اپنے دل کو غیر سے پاک کرنا، اس طرح کہ اس کے دل میں سوائے رب کے خیالات کے کسی کا خیال نہ ہو، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا، جب کسی نے کہا یا رسول اللہ مجھے وصیت کیجئے، آپ نے فرمائی اتق اللہ حیث ما کنت، تمہارے لیے میری وصیت یہ ہے تم جہاں رہو رب سے ڈرتے رہو۔ یہ دو لفظ ہیں اور یہ پوری زندگی کے سدھارنے اور سنوارنے کے لیے کافی ہے۔ جس کا ذہن ہمیشہ اس بات پر حاضر رہے کہ رب میرے ایک ایک کام کو دیکھ رہا ہے، اٹھنے والے ایک ایک قدم کو دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ لوگوں کے بیچ میں بھی ہوگا تو غلط کام سے روکے گا، تنہائی میں بھی بیٹھا ہوگا نا تو غلط کام سے روکے گا۔ اسے پھر کسی کی آہٹ پر چینل چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اسے معلوم ہے وہ کمرے میں تنہا بیٹھا ہے پھر بھی رب تو دیکھ رہا ہے نا، پھر اسے موبائل میں نا کسی کی آہٹ کی آواز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو اپنے موبائل میں آگے پیچھے کر دے۔ وہ تنہا بھی رہے گا تو وہی کام کرے گا، جو لوگوں کے بیچ میں رہے گا تو وہی کام کرے گا۔ تو جس کا ظاہر اور باطن، جس کی خلوت اور جلوت ایک ہو جائے، کامل مومن وہی ہوتا ہے۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ ہر مومن کا ایمان ہے کہ رب ہر حال میں اسے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ ایمان اس کی زندگی کا ایسا حصہ بن جائے کہ کبھی وہ اس بات کو بھول نہ پائے، تو پھر کہیں گے اس نے اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو پاک کر لیا۔ ایسا کہ رب کی یاد کے علاوہ اس کے دل میں کسی دوسرے کی یاد نہیں ہے، ہر وقت ہے۔ کوئی ہیرا پھیری کا موقع ملا، فوراً یاد آیا کہ فلاں بندہ تو نہیں دیکھ رہا، رب تو دیکھ رہا ہے، وہ رک جائے گا۔ کوئی غلط کام کرنے کا ارادہ ہوا اور اس کے لیے آسانی بھی موجود ہے، لیکن فوراً یاد آیا رب تو دیکھ رہا ہے، رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، تو فوراً رک جاتا ہے نا۔ وہی تو ہے قرآن مجید میں دوسری جگہ فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ دو جگہ ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ یعنی ہر وقت اس کے ذہن میں یہ بات مستحضر رہے کہ ایک وقت مجھے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مجھے ایک ایک عمل کا سوال و جواب دینا ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو بالکل سیدھا رکھے گا، اور یہی ہے باطن کی طہارت۔ تو صوفیہ کرام کوشش کرتے ہیں کہ ظاہر انسان کا تو پاک ہو ہی جاتا ہے، کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ تر باطن پاک ہو۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیے، دنیا کے جتنے اعمال ہیں ان تمام اعمال کا دار و مدار ظاہر پر ہے، اور آخرت میں جو پوچھ گچھ ہوگی نا اس کا دار و مدار باطن پر ہے۔ دنیا میں آپ نے نماز پڑھ لی، بھلے آپ کے خیالات کچھ بھی ہوں، آپ نماز پڑھتے ہوئے ساری دنیا گھوم رہے ہو، ہم نے کہا آپ نے نماز پڑھ لی، ہم نے دیکھا آپ نے نماز پڑھ لی، ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم کہیں کہ آپ نے نماز پڑھ لی ہے، اور آپ کی نماز کی گنتی بھی ہو گئی کہ آپ نے ظہر کی نماز پڑھ لی ہے، لیکن آخرت میں آپ سے پوچھا جائے گا تم نے نماز کس طرح سے پڑھی ہے؟ دنیا میں یہ پوچھا جائے گا تم نے نماز پڑھی؟ جی ہم نے نماز پڑھ لی، بس اتنا ہی کافی ہے۔ ایک شخص کے نمازی ہونے کے لیے ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے، ہم اسے دیکھیں کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے بس۔
لیکن آخرت میں سچا نمازی وہ ہوگا جو خالصتاً رب کے لیے نماز پڑھ رہا ہو، بایمانہ کہ اس کے دل میں نماز پڑھتے ہوئے رب کے علاوہ کسی دوسرے کا خیال نہ ہو، یا وہ کسی لالچ میں نماز نہ پڑھ رہا ہو، نہ وہ کسی کے دھوس میں آ کر، خوف میں آ کے نماز پڑھ رہا ہو. تو یہ دنیا کے سارے معمولات کا حکم جو ہے وہ ظاہر پر ہے، اور آخرت کے سارے معمولات کا حکم، سارے احکامات کا حکم باطن پر ہے. لہذا دنیا سنوارنے کے لیے ظاہر سنوارنا ضروری ہے، اور آخرت کی کامیابی کے لیے باطن سنوارنا ضروری ہے. لہذا اس ایک آیت میں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی بتا دی. قد افلح من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. اگر اس سے ظاہری طہارت مراد لیں تو ظاہری طہارت کے بعد، کفر و شرک کے بعد، جب وہ ظاہری طہارت حاصل کر کے نماز پڑھے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. اور اگر اس سے معنی لیں کہ اس کا معنی باطن کو پاک کرنا ہے، اس طرح کہ اس کے دل میں رب کے علاوہ کسی دوسرے کا خیال نہ ہو، اس کے دل میں بغض و کینہ نہ ہو، حسد نہ ہو، تکبر نہ ہو، خود پسندی نہ ہو، اس کا دل اللہ کے حوالے سے بھی پاک و صاف ہو اور اللہ کی مخلوق کے حوالے سے بھی پاک و صاف ہو. جب ایسا ہوگا تو آخرت میں چونکہ ہر قول و فعل کے حوالے سے اس کے باطن کی جانب دیکھا جائے گا، تو جب اس کا باطن بھی پاک ہو جائے گا تو آخرت میں بھی اس کے لیے چھٹکارا ہے، آخرت میں بھی اس کے لیے کامیابی ہے. تو اسی وجہ سے دنیا میں دو گروہ ہیں. ایک گروہ کا تعلق ہے علماء سے، جنہیں کہتے ہیں علماء ظاہر. یہ آپ کے ظاہر کو پاک کرتے ہیں، یہ آپ کے ظاہر کو پاک کرتے ہیں. کوئی بھی مسئلہ ہوا، نجاست کا مسئلہ ہوا، آپ علماء سے پوچھتے ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں. نماز میں کوئی مسئلہ ہوا، آپ علماء سے پوچھتے ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں. اور چونکہ اب ہمیں باطن کو بھی پاک کرنا ہے تو بعض علماء وہ ہوتے ہیں جو علماء ظاہر بھی ہوتے ہیں، علماء باطن بھی ہوتے ہیں. تو وہ آپ کے ظاہر کو بھی پاک کرتے ہیں اور وہ آپ کے باطن کو بھی پاک کرتے ہیں. انہی علماء ظاہر اور باطن کو عام لفظوں میں اولیاء کاملین کہتے ہیں، جو آپ کے ظاہر کو بھی پاک کریں اور آپ کے باطن کو بھی پاک کریں. اس کو اور آسان لفظوں سے سمجھیے. آپ کے جسم میں، کپڑے میں کوئی نجاست لگ جائے، پیشاب کا قطرہ لگ گیا یا خون یا کوئی ایسی چیز لگ گئی، تو آپ نے اسے پانی سے دھو دیا، وہ چیز پاک ہو گئی. تو نجاست کو پاک کرنے کے لیے پانی ہے نا، پانی سے آپ نے کوئی بھی چیز جو نجس ہے، جسم ہے، کپڑا ہے، کوئی بھی چیز ہے، اسے آپ نے دھو دیا، وہ چیز پاک ہو گئی. لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نجس العین ہوتی ہیں، وہ پانی سے پاک نہیں ہوتی. مثال کے طور پر گوبر ہے، وہ ناپاک ہے نا، اسے اگر آپ پانی ڈالیں گے تو وہ اور ناپاک ہوگا، وہ اور گندگی کی طرف جائے گا، وہ پانی سے پاک نہیں ہوگا. اور آسان کر لیجئے، سور ہے، یہ نجس العین ہے، نجس العین ہے. جتنا دھو لیجئے پاک پانی، وہ خود پانی ناپاک ہو جائے گا، وہ پاک نہیں ہوگا. تو بعض چیزیں، اکثر و بیشتر چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو پانی سے پاک ہو جائیں، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جنہیں پانی پاک نہیں کر سکتا ہے. تو پھر وہ چیزیں کیسے پاک ہوتی ہیں؟ ان چیزوں کے پاک ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کی اصل ختم کر دی جائے، ان کی حیثیت، ان کی پہچان ختم کر دی جائے. تو جب ان کی حیثیت اور ان کی پہچان ختم کر دی جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے. فقہاء کرام نے اس کی ایک مثال دی، فرمایا جیسے کہ سور ہے، نجس العین ہے، نہ یہ کھانے کے قابل نہ چھونے کے قابل ہے، لیکن یہ نمک کی کان میں چلا جائے، جہاں نمک کے کان ہیں، نمک کے کان میں چلا جائے، مر جائے، مر کے نمک کے ساتھ نمک بن جائے، تو پھر وہ پاک بھی ہے، صاف بھی ہے، حلال بھی ہے. تو ایک سور تھا نا، تو وہ پاک، صاف و حلال کیسے ہو گیا؟ فرمایا کہ اب وہ سور ہے ہی نہیں، اس کی حیت بدل گئی، اس کی اوقات بدل گئی، اس کی پہچان بدل گئی اور اس کی شناخت بدل گئی.
تو جب ایک نجس العین چیز ہو وہ پانی سے پاک نہیں ہوتی ہے، اس کے پاک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کی حیثیت اور اس کی خود کی پہچان بدل دی جائے۔ اسی طرح گوبر ہے تو یہ جتنا پانی ڈالیں گے وہ اتنا ہی ناپاک ہوگا نا، تو فرمائیں اس کو پاک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اسے آگ میں ڈال دو، جب یہ آگ میں ڈال کر خاک کے ساتھ خاک بن جائے تو یہ پاک بھی ہو جائے گا، جس برتن کو اس سے صاف کریں وہ برتن بھی پاک ہو جائے گا۔ تو گوبر تو ناپاک تھا، تو یہ پاک کیسے ہو گیا؟ تو کہتے ہیں جب یہ آگ میں گیا، آگ میں جانے کے بعد اس کی اصلیت ختم ہو گئی، تو پھر جب اس کی اصلیت ختم ہوئی تو اس کا حکم بھی بدل گیا۔ تو ایسی ہی ظاہر و باطن کی ساری چیزیں پانی سے پاک ہو جاتی ہیں۔ ایک چیز ہے نفس امارہ، یہ پاک نہیں ہوتا ہے۔ ان النفس الامارۃ بالسوء، یہ نفس امارہ یہ انسان کے اندر ہے، یہ نجس العین ہے، اور یہی نفس امارہ انسان کو گناہ کی جانب ابھارتا ہے۔ تو نفس امارہ پاک کیسے ہوتا ہے؟ نفس امارہ پانی سے پاک نہیں ہوتا ہے۔ اس کے لیے دو ہی چیزیں ہیں، یا تو اسے عشق الہی کی آگ میں جلا دو، یا اولیاء کاملین کی محبت کے کان میں دبا دو۔ جب یہ عشق الہی کی آگ میں جلے یا اولیاء کاملین کی محبت کے کان میں جا کر اپنی اصلیت بدل دے تو پھر یہ نفس امارہ نہیں ہوگا، نفس مطمئنہ ہو جائے گا۔ تو پھر جب یہ نفس مطمئنہ ہو جائے تو انسان کے لیے نیکی کے راستے آسان ہو جاتے ہیں اور گناہ کے راستے مشکل ترین ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اس کا نفس جو ہے نا، وہ جو کافر تھا مومن ہو گیا۔ تو جب جو نجس کافر نفس ہے وہ اب پاک ہو گیا تو اب اس کی ذات سے بھی پاکیزگی والے کام آسان ہو جائیں گے۔ تو یہ جو اولیاء کاملین کی ضرورت پر ہم زور دیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اولیاء کاملین کی صحبت سے نفس امارہ نفس مطمئنہ میں تبدیل ہوتی ہے۔ تو جو ان باتوں کو جانتے ہیں وہ اولیاء کاملین سے محبت بھی کرتے اور ان کی نشستوں میں بیٹھتے ہیں، اور انہیں ان کی نشستوں میں بیٹھ کر سکون اور تسلی اور راحت ملتی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کی محفل میں نفس امارہ ختم ہوتی ہے اور نفس مطمئنہ بنتی ہے۔ اس لیے اور نفس امارہ کیا ہے؟ یہ تکبر کا نام ہے، یہ غرور کا نام ہے، اور نفس مطمئنہ کیا ہے؟ یہ عاجزی کا نام ہے، یہ انکساری کا نام ہے۔ حضرت جنید البغدادی رحمہ اللہ کی بارگاہ میں آج پھر ان کا ذکر آ گیا۔ آپ کا ایک مرید تھا، تو کہتے ہیں اعلی حضرت رحمہ اللہ نے لکھا ہے ان کے بارے میں، ایک مرید تھا، نیا نیا مرید ہوا، کچھ آپ نے اسے اسباق دیے تو وہ یہ سمجھنے لگا کہ میں بڑا کامل ہو گیا۔ بسا اوقات شیطان انسان سے کھیلتا بھی ہے نا، اسے ایسا لگا میں بڑا کامل ہو گیا، تو اب آپ نے حضرت شیخ جنید البغدادی رحمہ اللہ کی خدمت میں آنا چھوڑ دیا۔ کچھ دنوں تک آپ اسے معلوم کرتے رہے، تو پھر کچھ دنوں تک آپ نے جب دیکھا کہ وہ آتا نہیں ہے تو پوچھا، تو معلوم ہوا کہ اب اس نے اپنی الگ خانقاہ بنا لی ہے، حلقہ ذکر اس نے الگ کر لیا ہے، اور اس نے بھی پیری مریدی شروع کر دی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ ابھی تو وہ زیر تعلیم ہی ہے، ابھی تو میں نے اسے کامل ہونے کی تصدیق بھی نہیں کی، اس نے اپنا ہی سلسلہ شروع کر دیا۔ جاؤ جا کر اسے کہو کہ میری نشستوں میں آئے، کچھ دن اور اسباق پڑھے۔ تو جب لوگ گئے تو وہ بڑے ہی تکبر سے بیٹھا تھا، اس نے کہنے لگا میں کامل ہو گیا ہوں، اور جب میں کامل ہو گیا تو پھر مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ پیر و مرشد تو ایک سیڑھی کی طرح ہوتے ہیں نا، اور سیڑھی کا کام ہوتا ہے اوپر پہنچا دینا، تو جب میں اوپر پہنچ گیا اب مجھے سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے تو مجھے ان کی نشست میں آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اب میں کامل ہو گیا، واصل باللہ ہو گیا ہوں۔ کہا کہ تمہیں کیسے محسوس ہوا، تمہیں کیسے لگا کہ تم کامل ہو گئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ روز رات میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، جب میں اپنے بستر پہ سوتا ہوں
اور جیسے ہی آنکھیں بند ہوں فرشتے آتے ہیں اور مجھے اٹھاتے ہیں، مجھے عرش سے بھی اوپر لے جاتے ہیں، جنت الفردوس میں میرا تخت لگتا ہے اور میں تخت پر بیٹھا ہوتا ہوں، انواع اقسام کے کھانے میں کھا رہا ہوتا ہوں اور جنت کے خدام میری خدمت میں مامور ہوتے ہیں۔ روز کا میرا یہی معمول ہے، تو جب میں کامل نہیں تو روز رب مجھے یہ سب کیوں دکھاتا ہے؟ تو حضرت جنید البغدادی رحمہ اللہ کی بارگاہ میں سننے والے آئے، آ کر بتایا کہ یا سیدی، وہ تو یہ کہتا ہے کہ میں کامل ہو گیا ہوں، اور کامل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ روز رات میں عرش سے بھی اوپر چلا جاتا ہوں، رب مجھے جنت میں لے جاتا ہے، فرشتے آتے تخت پر بیٹھاتے، حتیٰ کہ صبح کی اذان جب ہوتی ہے، جب وہ مجھے دوبارہ لے کر آتے تخت میں اور مجھے میرے بستر پر عزت و اکرام کے ساتھ ڈال دیتے ہیں، تو روز میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ جنید البغدادی رحمہ اللہ نے اس کی اصل تک محسوس کر لی، آپ کو معلوم ہو گیا کہ اس کا معاملہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے جا کر کہو کل رات جب تمہیں فرشتے لینے آئیں اور تم جنت میں جاؤ، جنت کی نعمتیں کھاتے رہو، تو ایک بار اپنے پیر صاحب کو یاد کر لینا، اور جب میری یاد آئے تو ایک بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لینا۔ جا کر بتایا تو اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، دیکھا جائے گا، اگر یاد آ گئی، اگر وہ یاد آ گئے تو پڑھ لوں گا، ایسا کیا ہے۔ اس لیے کہ وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ اب میں کامل ہو گیا، ان سے بھی بڑا ہو گیا ہوں۔ یہ یاد رکھیے کہ استاد اور شاگرد کے حوالے سے کہتے ہیں نا، استاد اور شاگرد کتنا بھی بڑا ہو جائے وہ بہرحال استاد سے چھوٹا ہی ہوتا ہے، وہ استاد سے چھوٹا ہی ہوتا ہے، اور استاد اس شاگرد کے لیے نا ٹوپی کی طرح ہے۔ ٹوپی کتنی ہی سستی ہو، کتنی ہی پرانی ہو، سر پہ ہی آئے گی وہ۔ ایسے ہی استاد ہوتا ہے، جتنا ہی چھوٹا ہو، جتنا ہی غریب ہو، جتنا ہی کم ہو، لیکن استاد استاد ہوتا ہے، اس کا مقام سر ہی ہے۔ تو حضرت جنید البغدادی رحمہ اللہ نے اسے پیغام دے دیا، اور اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر وہ یاد آ گئے تو میں یہ سب کر لوں گا، انہیں یاد بھی کر لوں گا اور لا حول بھی پڑھ لوں گا۔ اب رات آئی اور ایسے ہی فرشتے اسے تخت پر بٹھائے لے کر چلے، جنت کے ماحول میں وہاں بیٹھا ہے اور انواع اقسام کی چیزیں کھا رہا ہے، جنت کے ماحول سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ اچانک اسے اپنے پیر و مرشد کا خیال آ گیا، جنید البغدادی رحمہ اللہ کا۔ جیسے خیال آیا تو اس نے کہا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب میرا خیال آ جائے ایک بار لا حول پڑھ لینا۔ جیسے ہی اس نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا، دھڑام سے نیچے گرا، آنکھیں کھولی تو وہ اپنے آپ کو گندگی کے ڈھیر میں دیکھتا ہے، گندگی کھاتا ہوا اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے۔ فجر کی نماز پڑھتے ہی بھاگے جنید البغدادی رحمہ اللہ کی بارگاہ میں اور گر گئے، وہ کہنے لگے یا سیدی مجھے معاف کیجئے، میں تو نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ تو آپ نے فرمایا تم جسے واصل باللہ کہہ رہے تھے نا، تم اللہ تک نہیں پہنچے، تم شیطان تک پہنچے تھے۔ وہ شیطان تم سے کھیل رہا تھا، اس لیے کھیل رہا تھا کہ تم اب تک کامل نہیں ہوئے، تو میں نے جب تک تمہیں اجازت نہ دی تمہیں چاہیے تھا کہ تم میری بارگاہ میں ہی رہتے، تو اس کا باطن پاک نہیں ہوا تھا نا، تو کیسے شیطان اس کے ساتھ تمسخر کر رہا تھا، کیسے شیطان اس کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ تو ایسے ہی اولیاء کاملین کی صحبت ہوتی ہے، ان کی نظر ہوتی ہے کہ وہ نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں تبدیل کرتے ہیں اور انسان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ اسی لیے اولیاء فرماتے ہیں، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ عالم اس وقت تک عالم ہوتا نہیں جب تک وہ اپنا ہاتھ کسی پیر و مرشد کے ہاتھ پر نہ دے۔ فقط عالم ہونا کامیابی کی دلیل نہیں ہے، عالم کے ساتھ ساتھ تصوف کا ہونا ضروری ہے۔
اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے جتنے اولیاء کاملین ہیں انہوں نے کسی نہ کسی کے ہاتھ پر بیعت ضرور کی. خود اعلیٰ حضرت کی جب دستار ہو گئی نا 13 سال 10 مہینے کی عمر میں، 13 سال 10 مہینے 4 دن کی عمر میں جب آپ کی دستار بندی ہو گئی تو کہتے ہیں کہ ایک دن دوپہر کے وقت نا زار و قطار رو رہے ہیں، تو آپ کے والد گرامی نے آپ کو بلایا اور پوچھا بیٹا روتے کیوں ہو، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں کہ سب کچھ تو ہے لیکن اندر سے خالی خالی محسوس کرتا ہوں، اسی وجہ سے میں روتا ہوں کہ نہ جانے وہ خالی پن کیا ہے جس کی وجہ سے مجھے اپنے اندر سے ایسا لگتا ہے کہ مجھ میں کمال نہیں ہے، میں کامل نہیں ہوا ہوں. والد صاحب خود پیر و مرشد تھے اور خود عالم تھے. فرمایا میں سمجھ گیا کہ تم میں کیا کمی ہے. ہاتھ پکڑا اور اس زمانے کے ولی کامل سید آل رسول کی بارگاہ میں لے کر آئے ماں رہرا شریف اور فرمایا یا سیدی انہیں بیعت کر لیجئے. سید آل رسول رحمہ اللہ نے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کو بیعت کی اور بیعت کرتے ہی اسی نشست میں انہیں خلافت اور اجازت بھی دے دی. تو کہنے لگے کہ آپ کے جو مریدین تھے جو سالوں سے پیر و مرشد کی خدمت کر رہے ہیں، عرض کرنے لگے یا سیدی ہم تو کئی سالوں سے آپ کی خدمت میں ہیں اور آپ نے ہمیں خلافت و اجازت نہیں دی. یہ ایک نوجوان سا بچہ پہلی بار آیا، آپ نے اسے خلافت بھی دے دی اجازت بھی دے دی، اس میں کیا راز ہے؟ آپ نے فرمایا تم سب گندے آئے، اس وجہ سے تمہاری صفائی ہو رہی ہے، اور احمد رضا صاف ستھرا ہو کے آیا، اس کو صفائی کی ضرورت نہیں، اسے فقط نسبت کی ضرورت تھی اور وہ نسبت میں نے دے دی ہے، اور یہ نسبت ملتے ہی اب یہ عالم سے کامل ہو گیا ہے، اور اب یہ نسبت ملتے ہی اس کی عامل کی سند، اس کی عالم کی سند اب ہو گئی ہے مستند. تو اب بتائیں جب ایسی فضیلت موجود ہے تو ہر شخص کو چاہیے نا کہ وہ پیر و مرشد کا ادب و احترام بھی کرے اور نیک لوگوں سے اپنا واسطہ بھی رکھے. جس شخص کو آپ دیکھیں کہ وہ نیک لوگوں سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، خبردار آپ اس سے دور ہو جائیں. کامیابی کے 2 ہی راستے ہیں، یا تو خود نیک بن جائیں یا نیک لوگوں کی نشست اختیار کر لیں. لہذا میرا پیغام یہی ہے، اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس نے اب تک اپنا ہاتھ کسی پیر و مرشد کے ہاتھ پر نہیں دیا ہے، تلاش کیجئے اور اپنا ہاتھ ضرور دیجئے. اس سے دنیا میں بھی کامیابی ہوگی، آخرت میں بھی کامیابی ہوگی. سب سے بڑھ کر پیر و مرشد دل کو صاف کر دیتے ہیں، اور اگر کسی کو ڈھونڈتے ہوئے بھی کوئی پیر و مرشد نہ ملے تو ہم سے رابطہ کر لیجئے، انشاءاللہ ہم انہیں صحیح راستے کی طرف ہدایت دے دیں گے. لیکن بہتر یہی ہے، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ کا فرمان، آپ نے فرمایا کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا ہے اس کا پیر شیطان ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے کہا نا، جیسے اس بندے کے بارے میں آپ نے سنا نا کیسے شیطان اسے بہکا رہا تھا، تو اپنے آپ کو محدود کیجئے، نیک لوگوں کی نشستوں میں رکھیے، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ہوگی، آخرت میں بھی کامیابی ہوگی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.